امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر اس کو حلال کر لے گا۔ اور دوسری روایت ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو تجارت کے نام سے حلال کر لیں گے۔ تو یہ کوئی چیز ہمارے حلال کرنے سے یا نام بدلنے سے تو اس کی نوعیت نہیں بدل جائے گی یا اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام اور یہ کاروبار جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر رشوت کو آپ دیکھیں تو یہ تو عام ہو چکی ہے، اور یہ وبا ہمارے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے، پورے معاشرے نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں دینے والوں کو بعض معاملات میں استثناء، اور وہ بھی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بالکل جان پہ بن آئے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اپنا جائز حق لینے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو لینے دینے والا مطلب یہ ہے کہ دونوں مجرم ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح خیانت، بددیانتی، جس کو آج کرپشن کہا جاتا ہے، عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانا، بطہ خوری ہے، اقربا پروری ہے، ووٹ کی خرید و فروخت ہے، کسی بھی ناجائز ذریعے سے فائدہ اٹھانا، مال حاصل کرنا ہے۔ مثلاً سرکاری گاڑی ہے، کسی ادارے کی گاڑی ہے، اس کو اپنے ذاتی تصرف میں لانا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ ایئرپورٹ پر آدمی جو ہے وہ اپنا سامان لے کر جاتا ہے، وہاں کسی کی مٹھی گرم کر کے کچھ پیسے بچا لیتا ہے، تو وہ بچت بالکل حرام ہے، ناجائز بددیانتی اور خیانت کی نا آپ نے مطلب اس ادارے کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ملازم ہیں، اگر وہاں ہم کام چوری کریں گے، حاضری لگا کر غائب ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ سننے میں آتا ہے، تو اس طریقے سے بھی جو ہے رزق وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جو لوگ مل کر کام کاروبار کرتے ہیں، شراکت کرتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیں، تو اس سے رزق حرام ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اور جس نے جس قدر دھوکہ دیا ہوگا، خیانت کی ہوگی، فراڈ کیا ہوگا، اسی قدر اس کا جھنڈا بلند ہوگا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو ہم اپنے رزق کا ضرور یہ جائزہ لیں کہ کہیں ہمارا رزق جو ہے اس کے اندر کوئی حرام ذرائع تو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ حرام بہت بڑا وبال ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر کسی نے چوری کر لی، اور اس شخص کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریفیں کی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جنتی انسان ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ نے اس چادر کو آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ ہمارے ہاں تو پورے ملکی خزانے کو لوٹ لیا جاتا ہے اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح مال کا عیب چھپا کر اسے بیچنا، گاڑی ہے، اسپیئر پارٹ ہیں، لکڑی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، سونے چاندی کا معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے ہاں تو جعلی زیورات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فائدہ اٹھانا بالکل حرام ہے، دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس قدر اس معاملے میں محتاط تھے کہ ایک بکری انہوں نے فروخت کی تو خریدنے والے سے یہ کہا کہ یہ بکری کے سامنے جو چارہ ڈالتے ہیں اسے اپنے کھروں سے، اپنے پاؤں سے جو ہے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے، یعنی اتنا سا اس کا عیب ہے، تو وہ بھی انہوں نے خریدنے والے کو بتا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کپڑا فروخت کرنے کے لیے بھیجا، تو ایک تھان کے اندر کوئی داغ تھا، تو اس نوکر سے کہا کہ یہ جب فروخت کرو گے تو کھول کر دکھا دینا خریدنے والے کو۔ وہ بیچارہ بھول گیا، واپس آیا تو سب سے پہلا اس سے یہ سوال کیا کہ وہ داغ دکھایا تھا خریدنے والے کو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ سارے کا سارا مال، اصل زر بھی اور منافع بھی، سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتکار، ذخیرہ اندوزی، اشیاء خورد و نوش اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کو روک لینا تاکہ مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھیں، جو آج ہم کاروبار سمجھا جاتا ہے۔
اور اس کے ذریعے سے منافع اٹھایا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ذخیرہ کرنے والا ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور فرمایا جو شخص 40 دن تک غلہ رو کے رکھے، اس کے بعد وہ سارا غلہ بھی خیرات کر دے تو اس گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا جو ذخیرہ اندوزی کر کے اس نے کمایا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے تاجروں کا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ اسی طرح چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور کسی کی جیب کاٹنا، ناحق قتل کرنا، اور چوری کی جو جدید قسمیں آج کل ناپ تول میں کمی، اور مطلب ہاتھ کی انگلیوں سے ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو بڑے بڑے چور ہیں جن کو ہم نے بڑے بڑے اعزاز دے رکھے ہیں، اور کرپشن کے واقعات جو آئے دن جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ سب ذرائع جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم رزق حرام کما رہے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے، اس لیے کہ جس جسم کے اندر حرام کا خون ہوگا، جو گوشت حرام سے پلے گا بڑھے گا، اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیوں کا صدور ہی ہوگا، وہ جسم اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔